طلوع آفتاب تک وہ تسلسل سے آگے بڑھتے رہے۔ اس دوران یشکر نے کئی بار اسے مخاطب کرنے کی ہمت مجتمع کرنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بادیہ اچھا خاصا آرام کر چکی تھی لیکن یشکر مسلسل سفر میں تھا۔ آرام کی ضرورت محسوس کرنے کے باوجود وہ خود کو روکنے پر آمادہ نہ کر سکا تھا کہ بنو جمرہ والے سردار کی موت پر ان کا تعاقب کرنے کی ضرور کوشش کرتے اور وہ دوبارہ ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس کی سماعتوں میں بادیہ کی دلکش آواز گونجی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ سورج خوب روشن ہو چکا تھا۔ یشکر کی نظریں بھی کسی پناہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ آرام کے قابل کوئی مقام نظر آئے تو رکوں، وہ پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہیں؟ یشکر چاہت سے بولا، جہاں آپ کا دل چاہے وہی لے جاؤں گا۔ بنو اسد کا راستہ معلوم ہے؟ بادیہ کے لہجے میں شامل جھجک اس کے لیے انوکھی تھی۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کا رخ وادی کے کنارے اگے ہوئے درختوں کی طرف موڑ دیا۔ وہ درخت ایک ٹیلے کی چوٹی پر موجود تھے۔ وادی کے کناروں کے پر اسے وقفے وقفے سے کافی درخت نظر آئے تھے مگر پہلے نظر آنے والے درخت نسبتاً نشیب میں تھے، جبکہ بلند جگہ پر موجود ان درختوں کے نیچے وہ آرام کرنے کے ساتھ دور ہی سے اپنے تعاقب میں آنے والوں کو تاڑ کر حفاظت کا بندوبست کر سکتا تھا۔ درخت کے جھنڈ میں پہنچتے ہی یشکر چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور بادیہ کو نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے اس کے گھوڑے کے ساتھ زانو والی حالت بنا لی۔ گہری نگاہ یشکر پر ڈالتے ہوئے وہ بدتکلفی سے اس کی ران پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر گئی۔ یشکر نے جلدی سے زین کے ساتھ بندھا ہوا کمبل کھول کر نیچے بچھایا۔ بیٹھے سردار زادی، اسے کہہ کر وہ گھوڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں گھوڑوں کی زینیں اتار کر اس نے نیچے رکھی اور گھوڑوں کے پاؤں باندھ کر انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وادی کے کنارے کافی گھاس اگی ہوئی تھی۔ بادیہ بظاہر انجان بنے کنکھیوں سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ یشکر کو پانی کی چھاگل کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ وادی میں بہنے والے تیز رفتار پانی کی جانب متوجہ ہو گئی، جو اتھل جا شور مچاتا رستے میں آنے والی ہر چیز پر اپنے زور کا اظہار کرتا جا رہا تھا۔ پانی اس کے حوالے کر کے یشکر نے تھیلے سے عمدہ تمر نکال کر اس کے سامنے رکھی اور خود ایک جانب بیٹھ کر وارفتگی سے اسے گھورنے لگا۔ اس کے مسلسل گھورنے پر بادیہ نے اضطراری انداز میں پہلو بدلتے ہوئے نصیحت جھاڑ دی، رسوائی نظروں پر قابو پانے والوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ انسانی اعضاء پر دل کی حکمرانی مسلم ہے، آنکھیں بیچاری تو بے اختیار ہیں۔ یشکر کے فلسفیانہ لہجے کے پیچھے عجیب سا دکھ پوشیدہ تھا۔ کمزور ارادوں کے مالک افراد کے دل پر، کمزور ارادوں کے مالک افراد کے دماغ پر ہمیشہ دل حاوی رہتا ہے۔ کھجوریں چباتے ہوئے اس نے ایک اور وار کیا۔ وہ برا منائے بغیر بولا، ہر انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے جب دماغ کو دل کی بغاوت پر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ کھجور کی گٹھلی وادی کی طرف اچھالتے ہوئے اس نے نظر بھر کر یشکر کو دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسا سحر تھا کہ یشکر کی ساری تھکاوٹ، کسل مندی اور بے آرامی دور ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے پھسلا، آج تک آپ کی کسی بات کا برا مانا ہے؟ اس کے دل پر اوچھا وار کرتے ہوئے وہ صفاقی سے بولی، جب تک گو کے دانت قائم ہے میں تم سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، البتہ اس وقت تمہارے اختیار میں ہوں اور جانتی ہوں ایک وحشی کہاں تک جا سکتا ہے۔ گو کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹتے ہی نہیں۔ یہ عرب اس موقع پر بولتے جب کوئی کام نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ وہ دکھی دل سے بولا، آپ کے ارادے سے زیادہ اندیشی نے دل دکھایا ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یشکر اپنی سردار زادی کو ذرا سی تکلیف دینے کے بعد زندہ بھی رہ سکتا ہے؟ مرد ہمیشہ پیار و محبت اور نرمی کے ڈھکوسلے سے عورت کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہونے پر اس کی وحشت بے پردہ ہوتی ہے۔ یشکر کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھینچے مگر چہرے پر چھائی اذیت کو اس کا تبسم نہیں ٹال سکا تھا۔ ناکامی تو مجھے اس دن واضح ہو گئی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو قبول ہے، رہی صحیح کسر بنو جمرہ آ کر رفع ہو گئی تھی۔ تو تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بنو جمرہ کا سردار مجھ سے شادی کر رہا تھا اور ایک عرب سردار کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بادیہ کو اس کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اس وقت تم بنو جمرہ کے سردار کو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ یشکر نے اس کی گفتگو یاد دلائی۔ وہ اس کے دل پر چرکا لگاتے ہوئے بولی، وہ وقتی ابال تھا کہ اس نے شادی کی اجازت نہیں لی تھی، ورنہ ایک عرب سردار اجمی غلام سے کہیں بہتر تھا۔
یشکر برا منائے بغیر بولا، آپ شاید میرا عہد بھول گئی ہیں کہ بادیہ بنت شعبہ میری زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور تم اسے محبت سمجھتے ہو؟ بادیہ کے چہرے پر نفرت پھیل گئی تھی۔ تمہاری اسی خود غرضی نے بنو جساسہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرے شفیق والدین کو قتل ہونا پڑا، تمہیں بیٹا بنانے والا باقی نہ بچا، اور تم اب تک اس بے غیرتی پر فخر کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے اچھے ہی برے انجام سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ وہ سود و خسارے کو پیش نظر نہیں رکھتے، ان کا مطمع نظر محبوب کو حصول ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر بات ثانوی رہ جاتی ہے۔ اور یشکر بھی بادیہ سے محبت کرتا ہے۔ برے انجام کا تعلق اگر محبت کرنے والے کی اپنی ذات سے ہو، خسارے میں اگر کوئی دوسرا شریک نہ ہو رہا ہو، تو یقیناً میں بھی اسے محبت کی معراج سمجھتی، مگر تمہاری وجہ سے تو بے گناہ لوگوں پر قیامت ٹوٹی۔ جسے تم اپنی محبوبہ سمجھتے ہو، اس کا گھر اجڑا۔ واہ تمہاری محبت اور تمہارا فلسفہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں کیا نقصان پہنچا؟ تمہارے ہاتھ تو ایک مظلوم لڑکی آ گئی جس سے جھوٹی محبت کے تم دعوے دار ہو۔ تمہاری ہوس کی تو تسکین ہو رہی ہے، اسے گھورنے کی اجازت ہے، چھونے میں کوئی امر مانے نہیں۔ اور اگر جنسی ہوس کا غلبہ ہوا تو اسے برباد کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے گا، جس کی توجہ کے لیے محبت کا کوئی نیا فلسفہ جھاڑا جائے گا۔ اس کے قہرآلود لہجے نے یشکر کو لرزا دیا تھا، اور اس وقت یہ عقدہ واہ ہوا کہ بادیہ کبھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ یشکر نے نظریں جھکا لی۔ سکندر کا تربیت یافتہ باتوں کے فن میں ماہر، حاضر دماغ، حاضر جواب یشکر لاجواب ہو گیا تھا۔ بادیہ کی باتیں حقیقت تھی، سارے خسارے نقصان تو اس کے محبوب کے حصے میں آئے تھے۔ اسے کیا فرق پڑا کہ بنو جساسہ تباہ ہوا؟ اسے کیا غم کے بادیہ کے والدین نہ رہے؟ اسے کیا فکر کے شریم زندگی کی بازی ہارا؟ دکھ کی لہر نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی حالت اس سپاہ سالار جیسی تھی جو جیت کے نشے میں چور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں آ جائے، اور تب اسے معلوم ہو کہ دشمن کی پس قدمی تو بس جنگی حکمت عملی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ فضا میں صرف وادی میں اچھلتے شور مچاتے پانی کا شور گونج رہا تھا۔ اسے لگا تیز رفتار پانی بھی اس کی خود غرضی کو کوس رہا ہے، اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بادیہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ خاموشی کے تسلسل کو بادیہ کی نئی آواز نے توڑا۔ کمبل پر لیٹ کر اس نے یشکر کے مقدر کا فیصلہ سناتے ہوئے اعلان کیا، یشکر مجھے تم سے نفرت ہے۔ بلا شبہ ہمارا ایک ہونا گو اور مچھلی کا ملاپ ہوگا۔ گو کبھی پانی نہیں پیتی، بس منہ کھول کر ہوا کھینچتی ہے اور اسی کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے عرب ناممکن کام کو گو کے پانی پینے سے تعلق کو ظاہر کرتے تھے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے وہ ریت پر لیٹ گیا۔ اسے نیندیں گزشتہ رات اور اس سے پہلے پورا دن بیت چکا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اپنے محبوب کے لیے مبغوض ترین ہستی اس کی تھی۔ وہ زیادہ دیر نہیں سوچ سکا تھا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، آپ کا مجرم ہوں سردار زادی، آپ کی تجویز کی ہوئی ہر سزا مجھے قبول ہے، اور میں آج اپنا عہد واپس لیتا ہوں۔ آپ جس سے چاہیں شادی کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ لے کر بادیہ سے رخ موڑا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جواب نہیں دے گی، مگر اس کا یقین گمان فاسد ثابت ہوا۔ مجھے بنو اسد پہنچا کر تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ بنو اسد کا سردار زادہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، امید ہے مجھے خوشی سے قبول کر لے گا۔ اس کا ارادہ جان کر یشکر جواب دینے کا حوصلہ کھو چکا تھا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ بادیہ نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ جلدی بادیہ کے گہرے سانس اس کے غافل ہونے کا اعلان کرنے لگے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ بادیہ کے پرکشش و جاذب نظر چہرے کو گھورنے لگا۔ نیند کی حالت میں وہ پہلے سے بھی معصوم اور مقدس لگ رہی تھی۔ حقائق کا جائزہ لینے پر وہ اسے حق کی حامی نظر آ رہی تھی۔ آج اور ابھی اس کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے رخ تبدیل کیا اور دوبارہ اس کی جانب پیٹھ موڑ کر لیٹ گیا۔ محبت کوئی اختیاری جذبہ نہیں تھا کہ وہ اسے کھرچ کر دل سے مٹا دیتا، لیکن جذبات کا اظہار اس کے بس میں تھا۔ اپنی وارفتگی پر بے نیازی و بے پرواہی کو مسلط کر کے وہ بادیہ کی شکایت کو رفع کر سکتا تھا۔ دیکھنے اور بولنے کا نظام اس کے دماغ کے تابع تھا۔ نبی تلی گفتگو نظروں کی حفاظت بادیہ کی نفرت کو کم نہ بھی کرتی، مزید بڑھاوا دینے سے روک سکتی تھی۔ وہ کافی دیر انہی خیالوں میں کھویا رہا، یہاں تک کہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔
بہتے پانی نے تپتی لو کو اتنی ٹھنڈک بخش دی تھی کہ وہ جسم کو جلا نہیں رہی تھی۔ درختوں کے سائے نے دھوپ کے سامنے بند باندھا ہوا تھا اور تھکاوٹ و بے آرامی نے اسے وقتی طور پر اسے دکھوں سے نجات دلا دی تھی۔ یشکر، یشکر! اس کی نیند میں بادیہ کی گھبرائی ہوئی آواز نے خلل ڈالا۔ وہ اچھل کر بیٹھا۔ بادیہ کے آدھے کمبل پر دھوپ آ چکی تھی اور اسی وجہ سے وہ جاگی تھی، لیکن کمبل کو درست کرنے سے پہلے اس کی نظریں اپنے آنے کی سمت اٹھیں اور دور چھوٹے چھوٹے دھبوں کی صورت دوڑتے ہوئے گھڑ سواروں کو دیکھتے ہی اس نے یشکر کو جگانے میں دیر نہیں کی تھی۔ یشکر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے گھڑ سواروں کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ یشکر نے سورج سے جگہ چھوڑی اور گھوڑوں کی طرف بھاگا جو پیٹ بھر کر درخت کے سائے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بادیہ کے گھوڑے پر زین ڈالی، کمبل جھاڑ کر زین سے باندھا۔ اس دوران گھڑ سوار نزدیک آتے جا رہے تھے۔ بادیہ سراسیمگی کی حالت میں اسی جانب متوجہ تھی۔ اس کے چہرے پر لرزتی خوف کی پرچھائیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ کتنا کچھ بنو جمرہ کے سردار سے شادی کے حق میں تھی۔ وہ خوفزدہ آواز میں بولی، یشکر جلدی کرو، وہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ آپ کا گھوڑا تیار ہے سردار زادی، وادی کا کنارہ نہ چھوڑنا، اگر زندہ بچا تو آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور یہ تلوار بھی آپ اپنے پاس رکھیں، کام آئے گی۔ اس نے بنو جمرہ کے مقتولوں سے چھینی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ماں نیام اس کی جانب بڑھا دی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ میں حملہ آوروں کو روکتا ہوں، اگر اکٹھے بھاگنے کی کوشش کی تو دونوں مارے جائیں گے۔ آپ اطمینان سے جائیں، میرے جیتے جی وہ آپ کا پیچھا نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے میرے مرنے تک آپ ان کی دسترس سے دور جا چکی ہوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے بادیہ کو سوار کرانے کے لیے گھٹنا نیچے ٹیک دیا۔ جان بوجھ کر مرنے کی کوشش کرنا بزدلی کہلاتی ہے۔ اب جبکہ ہمارے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے تو پرانے جھگڑوں کو بھول جانا چاہیے۔ عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی تھی۔ کوئی جواب دیے بغیر یشکر نے اس کے گھوڑے کو تھپکی دی اور گھوڑا نشیب میں اترنے لگا۔ بادیہ نے مڑ کر گہری نگاہوں سے اسے گھورا، مگر وہ اپنے احساسات کو چھپائے ترکش کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بادیہ کا تشویش ظاہر کرنا صرف اپنی ذات کے لیے تھا۔ یشکر سے اسے صرف اتنی ہمدردی تھی کہ وہ اسے باحفاظت بنو اسد تک پہنچا سکتا تھا، ورنہ تو اپنی نفرت کا اظہار وہ واضح انداز میں کر چکی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے ان خیالات کو دماغ سے نکالا اور حملہ آوروں کو دیکھنے لگا۔ انہیں دور ہی سے روکنا ضروری تھا۔ اس طرح ایک تو وہ فوری طور پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، دوسرا بادیہ کو دور نکلنے کا زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا۔ اس نے حملہ آوروں کو گنا، ان کی تعداد 8 تھی۔ وہ کسی بھی صورت انہیں بادیہ تک پہنچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ کمان میں تیر ڈال کر اس نے چلہ بھرا، تیر کو مخصوص زاویے پر بلند کر کے تانت کو پیچھے کھینچا۔ اس کا نشانہ سب سے اگلا گھڑ سوار تھا، لیکن یشکر کے اندازے کے مطابق ابھی تک وہ تیر کی مار سے دور تھا۔ وہ اس کی مخصوص جگہ تک پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی وہ مار کی حد میں پہنچا، یشکر نے تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تیر کو اونچائی کا زاویہ دیا گیا تھا۔ بد نصیب گھڑسوار کے گھوڑے کے قدم مخصوص مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی منجے ہوئے تیر انداز کا تیر بلندیوں کا سفر کر کے گہرائیوں کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ تیر کی نوک اس کی چھاتی کو چیرتے ہوئے پار نکل گئی تھی۔ تیز چیخ کے اخراج کے ساتھ ہی وہ سر کے بل نیچے گرا۔ رہی کئی صحیح کسر اس کے یوں گرنے نے پوری کر دی۔ اس کے عقب میں آنے والے گھڑ سوار نے اپنے ساتھی کی چیخیں سنتے ہی گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی تھی۔ اس دوران گھڑ سوار کا گھوڑا مرنے والے کی جگہ آگے گزر چکا تھا۔ اس کا گھوڑا موڑنے سے پہلے ہی یشکر کی کمان دوسرا تیر بھی اگل چکی تھی۔ اس مرتبہ بھی تیر ہدف کی تلاش میں کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سوار پلٹ کر پیچھے بھاگے اور ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں پناہ ڈھونڈ لی۔ انہیں یشکر کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ مار کی حد سے نکل گئے تھے اور یشکر خامخواہ تیر ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ حملہ آوروں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آئی جو درختوں کے جھنڈ سے کافی پہلے ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ پہلے تیروں کی ناکامی کے بعد بھی انہیں عقل آئی تھی اور ہر آدمی نے 3-4 تیر ضرور ضائع کیے تھے۔ شاید اپنے ساتھیوں کے مرنے کا غصہ وہ تیر چلا کر نکال رہے تھے۔ ایک دفعہ تو یشکر کے دل میں آیا کہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ حملہ آوروں نے کافی دیر تک کمینگاہ نہیں نکلنا تھا۔ لیکن جس راستے پر اس نے فرار ہونا تھا، 2-3 فرلانگ کے بعد وہ حملہ آوروں کی چھپنے کی جگہ سے نظر آنے لگ جاتا۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ تبدیل کر لیا۔ بادیہ کا گھوڑا اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ حملہ آور زیادہ دیر آڑ میں نہیں رکے۔ جلد ہی اسے 3 آدمی شمال مشرق کی جانب حرکت کرتے نظر آئے۔ یقیناً وہ چکر کاٹ کر 2 فرلانگ کے فاصلے پر موجود شمالی جانب کے ٹیلوں سے ہو کر مغرب و شمال کی جانب اسے گھیرے لینا چاہتے تھے۔
شرقی جانب ان کے ساتھی موجود تھے، جبکہ جنوب کی جانب ویسے بھی تیز رفتار سیل جاری تھا، وہ مکمل طور پر ان کے گھیرے میں آ جاتا۔ اس کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ حملہ آوروں کا دو پارٹیوں میں تقسیم ہونا جہاں اس کے لیے نقصان دہ تھا، وہیں یہ فائدہ بھی تھا کہ وہ 3 آدمیوں سے آسانی سے نپٹ سکتا تھا، ورنہ گھیرا مکمل ہونے کے بعد وہ کچھ نہ کر سکتا اور رات کی تاریکی میں دشمن اس پر آسانی سے قابو پا لیتے۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے امبر کی لگام درخت سے باندھی اور خود نشیب میں اتر کر مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ حملہ آوروں کے مغرب کی طرف پہنچنے سے پہلے اس کے ٹیلے کی آڑ میں چھپے دشمنوں تک پہنچنا ضروری تھا، ورنہ وہ دیکھ لیا جاتا۔ وادی کے کنارے چلتے ہوئے وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ وادی میں پانی اسی زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ تیز بارشوں کے بعد پانی کا بہاؤ کئی دن تک جاری رہتا تھا۔ پانی اتنا تیز تھا کہ اگر وہ وادی میں گر جاتا تو یقیناً اسے جان کے لالے پڑ جاتے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتا وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس دوران وہ پیچھے مڑ کر بھی ایک نظر ڈال لیتا۔ محتاط انداز میں چلتا ہوا وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے آگے بڑھنے پر اسے ٹیلے کے عقب میں لیٹے دشمن کا نظر آنا پڑتا، کیونکہ وہ جس ٹیلے کی آڑ لے کر وہاں تک پہنچا تھا اس جگہ پر وہ ٹیلا ختم ہو چکا تھا۔ گرم ریت پر لیٹ کر اس نے آڑ سے سر نکالا۔ حملہ آوروں کا ایک ساتھی اسے نظر آ گیا، باقی ٹیلے کی آڑ میں تھے۔ وہ اسی جھنڈ کی طرف متوجہ تھے جہاں پہلے یشکر چھپا ہوا تھا۔ اس جگہ سے اسے تیر سے نشانہ بنانا آسان تھا، کیونکہ اس کا فاصلہ 50 قدم سے زیادہ نہیں تھا اور اتنے فاصلے سے یشکر کو نشانہ خطا ہونے کا ذرا سا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن اس طرح باقی 2 ہوشیار ہو جاتے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کمان میں تیر ڈال کر چلا کھینچا۔ کمان کا رخ آسمان کی طرف کر کے اس نے تیر چھوڑ دیا۔ آسان نشانے کے بجائے اس نے مشکل نشانہ اس لیے باندھا تھا کہ دشمن کو اس کی جگہ کے بارے میں اندازہ نہ ہو۔ پہلے تیر کے بعد اس نے دوسرا تیر بھی اسی زاویے پر چلا دیا، لیکن دوسرے تیر کے چونکہ اسے ہدف نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے نظر نہ آنے والے شخص سے ایک قدم بائیں جانب کا ہدف منتخب کیا تھا۔ اگر اس کے پہلو میں دوسرا ساتھی لیٹا ہوتا تو یقیناً نشانہ بن جاتا۔ دوسری صورت میں آسمان سے نازل ہونے والا تیر انہیں یشکر کی جگہ کے بارے میں اچنبھے میں رکھتا۔ یشکر کے کانوں میں جلد ہی دل پسند آواز سنائی دے گئی تھی۔ ہدف بننے والے کی دردناک چیخ کافی بلند تھی۔ یشکر نے آڑ سے گردن نکال کر جھانکا، وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تیر آدھے سے زیادہ اس کی چھاتی سے پار نکل گیا تھا۔ دوسری چیخ نہ سن کر اسے آخری تیر کے خالی جانے کا یقین ہو گیا تھا، اور اسی وقت بچانے والے دونوں حملاور سراسیمگی کے عالم میں اس ٹیلے سے دور بھاگتے جا رہے تھے۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہیں اپنے گھوڑے پکڑنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ اس وقت دونوں آسان شکار ثابت ہوئے تھے۔ اتنے کم فاصلے سے وہ یشکر کے تیر سے نہیں بچ سکتے تھے۔ لمحہ بھر کے وقفے سے دونوں تپتی ریت پر گر کر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کی طرف سے بے فکر ہوتے ہی یشکر درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ نرم ریت اس کے قدموں کے نیچے سرکتے ہوئے اس کی تیز رفتاری کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر پہنچتے اس نے سامنے نگاہ دوڑائی اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ غربی جانب ٹیلے پر اسے ایک اور گھڑ سوار نظر آ رہا تھا۔ شمالی جانب بھی 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر ٹیلوں کی قطار گزر رہی تھی اور انہی ٹیلوں کی آڑ لے کر وہ آگے پہنچا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شمالی جانب بھی ان کا یا 2 آدمی ضرور موجود ہونے تھے۔ ان کے تئیں وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال چکے تھے، جبکہ یشکر کے پاس پیچھے جانے کا انتخاب موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے انہوں نے آگے نہیں بڑھنا تھا۔ ان کی تعداد کم ہونے کے بعد یشکر کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہا تھا، لیکن وہ وقت ضائع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ رہ رہ کر اس کے دماغ میں بادیہ کا خیال آ رہا تھا۔ اکیلی لڑکی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آ سکتا تھا، وہ جتنا جلدی اس کے پاس پہنچ جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ اس نے زیادہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ سورج سے سوچتا تھا اور پھر اتنی ہی تیز رفتاری سے وہ عمل کر گزرتا تھا۔ سکندر کی دی ہوئی خصوصی تربیت نے اسے کندن بنا دیا تھا۔ گھوڑے کو وہیں بندھا چھوڑ کر وہ درختوں کی آڑ لیتا شرقی نشیب میں اترا اور آڑ میسر آتے ہی ان مقتولوں کی طرف بڑھ گیا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے تیروں کا نشانہ بنے تھے۔ عربی نسل کے وفادار گھوڑے مالکوں کے مرنے کے بعد بھی اس جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ ایک مقتول کے سر پر لپٹا ہوا کپڑا کھول کر اس نے اسی کے انداز میں اپنے منہ سر پر لپیٹا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے شمال کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جس پر آگے جانے والے تینوں حملہ چل کر گئے تھے۔ اس کا لباس حملہ آوروں سے مختلف نہیں تھا، اس لیے اسے لباس تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان تینوں کے گھوڑوں کے سوموں کے نشان ابھی تک مٹے نہیں تھے۔ انہی نشانات تک گھوڑا دوڑاتا ہوا ٹیلوں کی دوسری جانب پہنچ گیا اور پھر 2 ٹیلوں کے درمیان خلا سے گزر کر وہ مغرب کی جانب بڑھ گیا۔ جلد ہی سے دونوں دشمن نظر آ گئے تھے۔ ایک ٹیلے کی بنیاد میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا یشکر پر نظر رکھنے کے لیے ٹیلے کے اس طرف بیٹھا ہوا تھا۔
کہ دوسری جانب سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تپتی ریت سے بچنے کے لیے اس نے جسم کے نیچے گھوڑے کی زین رکھی تھی۔ وہ بس یشکر کے گھوڑے ہی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس جگہ سے اس کے ساتھیوں کی لاشیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یشکر کے اندازے کے مطابق وہ اسے کافی دیر پہلے سے دیکھ چکے تھے، لیکن اپنے ساتھی کے سفید گھوڑے کی وجہ سے وہ یشکر کو اپنا ہی ساتھی سمجھ رہے تھے۔ یشکر بھی پورے اعتماد انداز میں ان کی طرف بڑھتا رہا۔ کیا بات ہے اقرب؟ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے شخص سے وہ 30-40 قدم دور تھا کہ وہ بے صبری سے مستفسر ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جواب دینے کے بجائے یشکر نے گھوڑے کی رفتار بڑھائی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ سائیکا کی کئی بار کی آزمائی ہوئی دھار کا امتحان لیتا گیا۔ ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی اپنے ساتھی کا تڑپتا لاشا دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھی کے روپ میں آنے والا موت کا ہرکارا ہوگا۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلتے اس نے ریت پر پڑی کمان اٹھائی اور ترکش سے تیر نکالنے لگا۔ اس کے قریب جانے کی کوشش میں یشکر اس کے تیر کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس نے سائیکا نیچے پھینک کر کلائی کے نیام میں اڑسا ہوا باریک دھار والا خنجر نکالا۔ اس کا مقابل کمان میں تیر ڈال کر چلا کھینچ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا خنجر بڑی کمان سے پھینکے ہوئے تیر کی طرح اڑتا ہوا اس کی شہرگ میں پیوست ہو گیا تھا۔ کمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری اور اس کے دونوں ہاتھ گلے میں دھسے خنجر کی طرح بڑھ گئے۔ اس نے خنجر کو ایک جھپٹے سے باہر نکال کر پھینکا۔ اس کے ساتھ اس کے گلے سے خون کا فوارے کی صورت نکلنے لگا۔ وہ چکرا کر گھٹنوں کے بل گرا اور پھر پیچھے لیٹ گیا۔ یشکر نے نیچے اتر کر اپنا خنجر اور سائیکا اٹھائی اور دوبارہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا نشیب میں اتر کر وہ مغرب کی جانب آگے بڑھ گیا جہاں اس کا آخری دشمن چھپا ہوا تھا۔ اس وقت وہ وادی کے متوازی ہی جا رہا تھا۔ دو ٹیلوں کے درمیانی خلا کے قریب پہنچ کر وہ احتیاط سے آگے بڑھا۔ ٹیلے کی آڑ سے جھانک کر اس نے دشمن کی چھپنے کی جگہ کی طرف نگاہ دوڑائی مگر وہ دکھائی نہ دیا۔ مخالف سمت دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ خلا سے نکلے بغیر وہ ٹیلے کی بلندی پر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ دور جاتے ہوئے گھڑ سوار پر نظر پڑتے ہی وہ گہرا سانس لے کر نیچے سے نیچے اترنے لگا۔ یقیناً اس نے ٹیلے کی بلندی پر موجود اپنے ساتھی کو یشکر کا شکار بنتے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد ڈر کر بھاگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یشکر نے ٹیلے سے اتر کر درختوں کے جھنڈ کا رخ کیا۔ ایک بار تو اس کا ارادہ بھاگنے والے کا تعاقب کرنے کا ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ تیز رفتار عنبر اسے بنو جمرہ میں داخل ہونے سے پہلے جا لینا تھا، لیکن اس طرح اس کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا۔ بادیہ سے اس کا فاصلہ مزید بڑھ جاتا، جبکہ وہ جلد از جلد بادیہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ بادیہ نے وقت رخصت جس انداز میں بات کی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یشکر کی ضرورت تھی۔ گو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی یہ ضرورت بنو اسد جانے تک ہی تھی، لیکن یہ بات اسے بادیہ کا خیال رکھنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ البتہ اسے بنو اسد پہنچا کر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ آسانی سے فارس کا رخ کر سکتا تھا۔ اگر سکندر زندہ نہ بھی ہوتا تو اس کے جائیداد یشکر کو بغیر کسی تنگو دھوکے مل جانی تھی۔ شہنشاہ فارس کے ذاتی محافظوں تک اس کی رسائی تھی اور وہ سکندر کے ساتھ ان سے کئی بار مل چکا تھا۔ مقتول دشمنوں کے پاس موجود پانی کی چھاگلوں سے اس نے ایک بڑا مشکیزہ بھرا، اپنے ترکش کی کمی ان کے تیروں سے پوری کی اور عنبر پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دشمن کے گھوڑے اور اسلحے یوں ہی چھوڑ دینا بے وقوفی تھی، اور وہ بے وقوف نہیں تھا۔ ان کی تلواریں اور کمانیں اس نے گھوڑے پر باندھی اور گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے کی زین سے باندھ کر سب سے آگے والی لگام اپنی زین سے باندھ لی۔ اس نے بادیہ کو وادی کے ساتھ ساتھ چلنے کا کہا تھا اور اب وہ اسی رستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد بادیہ تک پہنچ جائے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔